الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج جو ہمارا سبق ہے وہ فعل کی تقسیم کے اعتبار سے آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ فعل جو ہے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا ہے، اس کو ہم اب الگ کریں گے۔ آپ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ثلاثی مزید فی۔ تو مزید فی کے اندر اچھا یہ ہم انشاءاللہ اب دیکھیں گے۔ ثلاثی مجرد پہلا صیغہ، اس کے اندر زائد حروف سے خالی ہوتا ہے، اور جو مزید فی ہے اس کے اندر پہلا صیغہ زائد حروف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو پہلا صیغہ آتا ہے اس کے اندر زائد حروف بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں ثلاثی مجرد جس کے معنی کے بیان کرنے کے لیے زائد حروف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ثلاثی مزید فی جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، جس میں اضافی معنی کی وضاحت کے لیے زائد حروف کی ضرورت ہے، تو اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ ایک جو ہے اس میں الگ سے حروف ساتھ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد، مجرد کا مطلب صرف اور صرف 3 حروف پر مشتمل، ثلاثی مجرد، ثلاثی کا مطلب 3۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سلیمہ ایک اسم ہے، اپنا ایک فعل ہے جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے، یعنی یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے۔ اب یہ کیا ہے، دیکھیں سلیمہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے ایک حرف زائد ہے، وہ کون سا ہے، لام اصل میں 2 دفعہ آیا ہے، سل لیما ہے، سل لیما۔ آپ کو میں لکھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ اس طرح ہے اصل میں، سل لیما، ٹھیک ہے۔ جب 2 لام اکٹھے آ گئے تو پھر ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور پہلے والے لام کو کاٹ کر نشانی کے طور پر اوپر شد لگائی گئی دوسرے لام پر، کہ اس کے اندر 2 لام تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کیا، سلیما، اس کو ہم نے سلیما لکھا۔ اچھا جی، سلیما۔ اب دیکھیں یہ مزید فی کے اندر ہے، اس نے سلامتی بخشی، اس کے بعد ہے سالما، اس نے صلح کی۔ دیکھیں یہ بھی کیا ہے، دیکھیں مادے کے وہ وہی حروف ہیں 3، سین لام میم، یہاں پہ بھی دیکھیں سین لام لام پھر میم، اور یہاں پہ بھی دیکھیں سین لام میم، لیکن اس کے اندر دیکھیں الف زائد آ گیا ہے، اس کے اندر لام زائد تھی، اسی طرح ایک حرف زیادہ آ گیا نا۔ اسی طرح اسلمہ، اس نے اسلام قبول کیا، اسلم یسلم اسلاما۔ اچھا دیکھیں استلمہ، اس نے خود کو حوالے کر دیا،
جی جی ایک ہی ہے نا مادہ، دیکھیں نا، سین لام میم، سین لام پھر میم، اور اس کے اندر لام زائد ہے. اسی طرح اس کے اندر دیکھیں سین لام میم، اسی طرح اس کے اندر بھی سین لام میم، اس کے اندر حمزہ اور تا جو ہے اضافی ہے. یہ ہم آگے جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کا بھی مادے کے حروف کون سے ہیں اور جو ہے مادے سے الگ جو زائد حروف ہیں وہ کون سے ہیں، یہ اب آپ کے سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح فعل ثلاثی مجرد کے افعال دیکھیں. نصرہ ہے، نصرہ ماضی ہے اس کا، تو عین کلمے کے اوپر دیکھیں زبر ہے، صاد کے اوپر، نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، کیوں سرو. اب اس کے عین کلمے کے اوپر کیا ہے، ضمہ ہے. فتح اور ضمہ ہو گئی نا عین کلمے پر، فتح اور ضمہ، یعنی ماضی میں فتح اور مضارع میں ضمہ. یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ صاحب ذرا آپ زبر زیر پیش آگے ساری ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کا بڑا فرق ہوتا ہے، اسی سے ہمیں سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں. آگے زبر زیر پیش کا بڑا تعلق ہے. تو دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ عین کلمے کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، عین کلمے پر فتح اور ضمہ. اچھا دوسرا فعل باب ضربہ. باب ضربہ کے اندر کیا ہے، ضربہ یضرب. دیکھیں عین کلمے کے اوپر پہلے زبر ہے ماضی میں، اور یضرب عین کلمے کے اوپر مضارع میں کسرہ ہے، زیر ہے. تو یہ اس کے اندر دیکھیں یا جو ہے کیونکہ ماضی ہے مضارع ہے نا، اس کے اندر یا علامت مضارع کے طور پر لگائی گئی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا یہ ثلاثی مجرد کے اندر یہ 3 حروف ہیں. ابھی ہمیں پتہ ہے نا کہ ضربہ ضاد را با اس کا مادہ ہے، وہی ضاد را با ہی مادہ ہے. تو پہلا صیغہ ہے یہ ماضی کا، اور پھر جب مضارع میں آئے گا پہلا صیغہ تو وہ یضرب بن جائے گا. اس کے اندر ایک حرف زائد لگانا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مضارع کی علامت ہے. عین کلمے پر فتح اور کسرہ. اچھا جی اس کے بعد دیکھیں، اچھا یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں نا، یہ ضروری نہیں ہے آپ کو جو ہے یہ زبانی یاد ہو جائے، یہ صرف آپ سمجھنے کے لیے ہے آپ کے سامنے. یہ اب اس وقت بس آپ سمجھ جائیں کہ عین کلمے کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے. اب ہم جب اسم پڑھتے تھے نا اس کے اندر عمومی طور پر ہم دیکھتے تھے آخری حرف، یہاں پہ ہم دیکھیں عین کلمہ مستقل دیکھا. عین کلمہ زیادہ جو ہے آپ کے سامنے اس کی گفتگو ہوگی. ویسے تو تینوں کلمے استعمال ہوں گے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، لیکن عین کلمے کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں فتح یفتح، دیکھیں عین کلمہ تا ہے تو اس کے اوپر دونوں جگہ پہ فتحہ ہے، یعنی زبر ہے. عین کلمہ پر زبر اور زبر. اس کے بعد ہے جی سامعہ، باب سامعہ. دیکھیں باب ناصرہ، باب ضربہ، باب فتح، باب سمع. سامعہ کے اندر کیا ہے، ماضی سامعہ اور مضارع یسمع. پہلے عین کلمے کے نیچے کسرہ اور پھر عین کلمے کے اوپر فتحہ، زبر، زیر زبر. اس کے بعد ہے جی کروما، باب کروما. اس کے اندر کیا ہے، اس کے عین کلمے کے اوپر ضمہ ہے دونوں جگہوں پہ، ماضی میں بھی ضمہ، مضارع میں بھی ضمہ، یعنی پیش. باب حسیبہ، حسیبہ یحسب عین کلمے پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی زیر ہے دونوں جگہوں پہ. ماضی میں بھی دیکھیں سین کلمے کے اپنا عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر ہے. ثلاثی مزید فی، 3 حرفی مادے کا فعل جس میں مادے کے علاوہ ایک حرف یا کئی حروف کا اضافہ کیا گیا ہو. اچھا جی اب آپ دیکھیں حرف یا حروف کا اضافہ
فا کلمے سے پہلے یا فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے. دوبارہ سن لیں. ثلاثی مزید فی کے اندر کیا ہے؟ تین حرفی مادے کا فعل جس میں مادے کے علاوہ تین حرفی مادے کا فعل جس میں مادے کے علاوہ ایک حرف یا کئی حروف کا اضافہ کیا گیا ہو. حرف یا حروف کا اضافہ فا کلمے سے پہلے یا فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ ذرا دیکھیں. ایک مادہ ثلاثی مجرد سے جب مزید فی میں آتا ہے تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی ہوتی ہے. صاحب ذرا وہ مادہ جو ہے وہی مادے کے تین ہی حروف ہوں گے جو ثلاثی مجرد کے اندر استعمال ہوتے تھے. اب ثلاثی مزید فی کے اندر بھی ہم جو ہے ان کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب مزید فی کے اندر مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کے اندر کسی حد تک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بھی اب ہم دیکھیں گے. دیکھیں اب ثلاثی مجرد کا ایک فعل ہے داخلہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا، یعنی وہ ایک مذکر داخل ہوا. اب ذرا غور کیجئے گا، جب یہ ثلاثی مزید فی کے اندر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس ادخلہ، داخل ہونا، داخل کرنا. اچھا جی، داخل ہونا، داخل کرنا. تو جو داخل کرنا ہے، دیکھیں یہ مزید فی کے اندر وہی مادہ آیا تو اس کے اندر معنی کیا ہو گیا؟ داخل کرنا. اب ذرا دیکھیے اس کا معنی اصل میں کیا بنے گا. وہ ایک مذکر داخل ہوا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر نے داخل کیا. ٹھیک ہے جی. ادخل یدخل ادخال. اچھا. کسرا، کسرا کا مطلب توڑنا. اب جب یہ مزید فی کے اندر آئے گا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کسرا، کسرا یکسر تکسیر. یہ ہم آگے باب پڑھیں گے. کچھ یہ میں لفظ اس کا مضارع اور اس کا مصدر اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے کسی حد تک عربی گرامر پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ان کی ذرا تسلی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے پورا لفظ بھی آ جاتا ہے نا. کسرا یکسر تکسیر. اور اسی طرح یہ باب افعال میں سے آیا ہے. تو دیکھیں کسرا، اپنا کسرا اس نے اس ایک مذکر نے توڑا. اچھا، کسرا اس ایک مذکر نے چکنا چور کر دیا. چکنا چور کر دینا یعنی توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دینا. ہم سب سمجھتے ہیں چکنا چور کس کو کہتے ہیں. اچھا، قتل، قتل کرنا. اس ایک مذکر نے قتل کیا. اب جب یہ مزید فی کے اندر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ قاتل، آپس میں قتال کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. قاتل، آپس میں قتل کرنا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس ایک مذکر نے قتل کیا، اس کے اندر فرق کیا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا، باب بھی تو چینج ہو رہا ہے نا. یہ ابواب ہے مختلف. یہ مزید فی کا یہ جو ادخلہ ہے نا، یہ افعلہ کا پہلا یہ باب ہے. باب افعل یفعل افعال، باب افعال. کسرہ جو ہے فعل یفعل تفعیل، باب تفعیل میں سے ہے. قاتل جو ہے فعل یفعل مفاعلۃ. یہ ابواب کے نام ہیں، وہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے سمجھ آ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ مختلف ابواب سے آ رہے ہیں مختلف باتیں. اچھا جی. عالمہ، عالمہ جاننا. اس ایک مذکر نے جانا. اب دیکھیں نا عالمہ کس سے آیا ہے؟ باب سامعہ سے. ٹھیک ہے. داخلہ کہاں سے آیا ہے؟ داخلہ یدخلو. اپنا نصر ینصرو میں سے. تو اس طرح ابواب مختلف ابواب میں سے آ رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے اب یہ آ رہا ہے کہ وہی مادہ جب دوسرے
اس کے اندر جاتا ہے، یعنی مزید فی کے اندر آتا ہے، تو اس کا معنی کے اندر دیکھیں فرق کتنی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مصدر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مصدر وہ ہوتا ہے جو پہلی یوز کی حالت ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے اور افعال بنتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر ایسے سمجھتے ہیں صدور ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے اور بنتے چلے جاتے ہیں افعال۔ مصدر اس کی شروعات ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تعلم، دیکھیں عالم جاننا، تعلم سیکھنا۔ کون سی چیز سمجھ نہیں آئی، یہ ذرا بتائیں نا مجھے۔ اچھا، جو چیز سمجھ نہ آئے نا وہ بھی بتائیں، تاکہ انشاءاللہ اس سے پہلے سمجھ کے پھر آگے چلیں گے، یعنی لیکن آگے کے سوال کریں گے تو وہ تو ویسے مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا نا۔ اچھا اچھا، دیکھیں میں یہ آپ کو صرف خاکے کے طور پر بتا رہا ہوں، ان کا آپس میں فرق کیا ہے۔ پہلے ہم ابھی باب ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک باب پڑھیں گے، آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ، بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، فکر نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کو آپ، یہ آپ کو میں خاکہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا آپس میں فرق کیا ہے، یعنی مزید ہم نے ثلاثی مجرد پڑھ لیا نا، اب ہم آ رہے ہیں ثلاثی مزید فی کی طرف، تو وہ مجرد کے اندر اور مزید فی کے اندر فرق کیا ہے وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں، ابھی میں آپ کو بالکل نہیں سمجھا رہا، یہ تو آپ کو میں صرف اور صرف فرق بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ معنی کے اندر کتنی فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں اب آپ کو ایک چیز بہت اہم سمجھ آئے گی، زبردست بات آ گئی ہے۔ عالمہ ہے جاننا، اس ایک مذکر نے جانا، تعلمہ کیا ہے؟ تعلمہ ہے سیکھنا۔ دیکھیں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے، تعلمہ سیکھنا، وعلمہ اور اسے، ہو اور سکھائے، ہو اسے، وعلمہ ہو، وعلمہ اور سکھائے، ہو اسے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کو حدیث یہاں پہ سمجھ آ گئی ہے اس ایک فعل سے، خیرکم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، من تعلم القرآن جو سیکھے قرآن مجید کو، وعلمہ اور اسے سکھائے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آدھا عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب سکھا رہے ہوتے ہیں تو آدھا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سیکھ جائیں گے تو بعد میں سکھائیں گے، جبکہ صحابہ کا عمل کیا تھا، جو بات سیکھتے تھے جا کے سکھاتے تھے۔ اس سے جو دو بڑے فوائد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا علم پختہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، جو چیز آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں نا جس چیز کی، اس کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو، آپ کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جو بھی کچھ چیز سیکھتے ہیں نا، ایک وقت میں سوچیں، جی بالکل سکھانے سے زیادہ آتا ہے، تو ایک وقت میں ذہن میں سوچیں کہ بھائی میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیان کی ہے تو میں نے ایک ہی وقت میں اس پر عمل کرنا ہے، یعنی سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ ہمارا کام سیکھنے اور سکھانے سے ہی متعلق ہے، تو بس اس کام کے اندر لگ جائیں، اللہ کا نام لے کر۔ سیکھنے والا عمل ہے، ساتھ ڈھونڈیں لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، جہاں پہ کسی کا کوئی کام ہے، جیسے جس کا جہاں پہ قدرت ہے جس کو، تو وہ وہاں پہ سکھانے کا بھی عمل شروع کریں، انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا واقعتاً ایسا ہوگا کہ کم از کم آپ کا میرا علم پختہ ہو جائے گا،
اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے نا، اس کی جو مین میرا ٹارگیٹ شروع میں تھا وہ یہی تھا کہ میرا اپنا علم تو پختہ ہوگا نا. تو بندہ اگر ایسے کسی کو بٹھاتا ہے تو لوگ نہیں آتے پڑھنے کے لیے. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ آئے پڑھ کے کورس کر کے آئے، انہوں نے اخبار میں دلوا دیا کہ آئیں میرے پاس پڑھیں. لوگ پھر بھی بہت کم آتے تھے، کوئی ایک دو شاید آئے تھے. تو اب یہ ایک سہولت ہوئی ہے تو الحمدللہ لوگ جو ہے بیٹھتے ہیں. تو اس سے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا علم پختہ ہوتا ہے بہت زیادہ. لیں جی، سألہ، سألہ پوچھنا، سألہ کا مطلب اس ایک مذکر نے پوچھا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ تسا، تساءلہ. یہاں پہ تساءلہ ہوگا، یہ درمیان میں الف ہونا چاہیے تھا تو وہ نہیں. آپس میں سوال کرنا. دیکھیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، عما یتساءلون. اما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کس چیز کی بابت وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ انشاءاللہ ضرور آئے گی، مجھے پوری امید ہے. آگے ہم جب ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ان کے اندر بہت آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اب آپ دیکھیں، اب آپ کے سامنے ابواب کے جو ہے مصدر اور باب کا نام آ رہا ہے. دیکھیں، ابواب ثلاثی مزید فی. یہاں پہ دیکھیں یہ مصدر بھی اس کو کہتے ہیں اور باب کا نام بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اچھا، یہ جو افعال ہے نا، افعالن، اس کو ہم دو پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دو زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی افعالن بھی پڑھ سکتے ہیں اور افعالن بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کا کوئی قاعدہ ضروری نہیں ہے کہ ہو. پہلا جو مصدر ہے نا، اس کا قاعدہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد قواعد کے مطابق چلے گا سلسلہ. جی ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو بھی آئیں گے وہ کچھ قواعد ہوں گے جس کے ذریعے سے ہم آگے سمجھتے چلیں. افعال، ابھی میں صرف آپ کو ان کی خصوصیات بتانے لگا ہوں، پھر ہم ان کو الگ سے پڑھیں گے. اور میں ایسے ایسے لفظ جو پہلے لوگ کچھ ہوں گے آپ کے اس کلاس کے اندر، انشاءاللہ وہ لفظ لے کے آؤں گا جو ہم نے سب نے سنے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں وہ لفظ. جب انسان وہ الفاظ سامنے لے کے آتا ہے تو وہ بات بالکل بیٹھ جاتی ہے دماغ میں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی. دیکھیں، جو باب افعال ہے نا، افعل یفعل، افعل اس کا ماضی کا صیغہ ہے اور یفعل اس کا مضارع کا صیغہ ہے، اور مصدر اس کا کیا ہے؟ افعال یا افعالا. مصدر یا باب کا نام بھی باب افعال ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ لازم سے متعدی کسی کام کو یک بارگی ہو جانا، کسی کام کے یک بارگی ایک ہی وقت میں ہو جانے کا اس کے اندر مفہوم ہے. اب یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ لازم فعل تھا، اسے اس نے متعدی کر دیا. دیکھیں نا، وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میں بلکہ پیچھے لے جاتا ہوں، میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے. لفظ ہم نے پڑھا تھا، ہاں جی، ادخالہ. دیکھیں داخلہ ایک فعل لازم ہے، وہ خود داخل ہوا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. داخلہ، ٹھیک ہے، داخلہ وہ ایک مذکر داخل ہوا. اگر ہم پوچھیں کس کو تو اس کا جواب نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے وہ خود داخل ہوا، فاعل بھی وہی ہے اور مفعول بھی خود ہے. اچھا، اب ہم اگر یہی مادہ باب افعال کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وزن کیا ہے؟ افعال، داخل کرنا. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر نے داخل کیا. اب میں اگر کہوں کس کو تو اس کا جواب بنتا ہے نا، کسی کو داخل کیا.
تو اس کا مطلب ہم آگے بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو داخل کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لازم فعل تھا، اس کو جب وہ اس باب کے اندر آیا تو وہ لازم سے متعدی ہو گیا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑ گئی. اب دیکھیں افعال، افعل یفعل. اچھا، افعل ماضی کا صیغہ ہے اور یفعل مضارع کا صیغہ ہے. اب اس کا کام کیا ہے؟ لازم سے متعدی کر دینا اور کسی کام کے یک بارگی کرنے کا مفہوم ہونا. اب آپ دوبارہ ادھر جائیں، یک بارگی جو ہے ادخلا، اس نے داخل کیا، تو ایک دم داخل کیا جاتا ہے نا، تو یہ اس کے اندر مفہوم آیا. دونوں چیزیں اب آپ کے سامنے آ گئی. اچھا جی، اب باب تفعیل، یہ دوسرے نمبر کا باب ہے. یہ 8 ابواب ہم نے پڑھنے ہیں. ویسے میرے خیال میں کوئی 17-18 ہیں شاید، میں نے پوری تعداد کا بھی میں نے کنفرم نہیں کیا. کچھ لوگ 11 تک بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا کام انشاءاللہ عربی گرامر کے اندر اتنی ہماری ضرورت ہے وہ 8 ابواب سے پورا ہو جائے. باب تفعیل، اب یہ باب کا نام بھی ہے اور مصدر بھی یہی ہے. تفعیل بھی پڑھ سکتے ہیں، تفعیلا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا جو ہے ماضی کیا ہے؟ فعل یفعل، تفعیل. اب یہ قواعد کے ذریعے سے یہ بنا ہوا ہے. یہ والا، یہ پہلا جو اس کا مصدر ہے وہ قاعدے کے بغیر ہے. جیسے ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، تو جو نام رکھا جاتا ہے وہ پیچھے سے کوئی قاعدہ ہو یا نہ ہو، نام رکھ دیا جاتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ بھی کیا ہے؟ لازم سے متعدی کرتا ہے. کسی کام کا تدریجن ہونا، اس کے اندر ایک تدریج کے ساتھ جو ہے کام ہوتا ہے. اب اس کا جو ہم نے معنی پڑھا تھا وہ ذرا دیکھتے ہیں ہم واپسی پہ جا کے. دیکھیے گا اس کا معنی، غور کیجئے گا. دیکھیں کسرا، فعل یفعل تفعیل، چکنا چور کر دینا. دیکھیں کسی چیز کو چکنا چور کر دینا ایک لہی لمحے میں تو نہیں کیا جاتا نا، تدریجن، آہستہ 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 چکنا چور کیا جاتا ہے. کسی چیز کو بھی کاٹنا اور پھر اس کو جو ہے چھوٹے 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 ٹکڑے کریں گے تو چکنا چور اسی طرح ہوگا نا. تو یہ ایک دم نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے اندر یعنی باب تفعیل کے اندر کیا ہے؟ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے اور کسی کام کا تدریجن ہونا. اچھا، اب آپ اس کا مزاج سمجھ جائیں تو پھر انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا اس کے اندر ان کے الگ الگ معنی، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں ہیلپ ملے گی. ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد کرنے والی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی رٹا لگا لیں، لیکن یاد بہرحال کریں، زبانی یاد ہونی چاہیے. میں نے آپ کو مستقل نہیں کہا کہ ساری چیزیں زبانی یاد کریں، لیکن جو چیز یاد کرنے والی ہوتی ہے اسے ضرور کیا کریں. اچھا جی، باب مفاعلہ، اس کا جو ہے فاعل ماضی اور مضارع یفاعل، فاعل یفاعل، کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ اور مقابلہ کا مفہوم. یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور مقابلے کا مفہوم ہوتا ہے. فاعل یفاعل، دیہات میں ہم رہتے تھے چھوٹے وقت میں، تو اس وقت جو ہے گندم کاٹا کرتے تھے لوگ، تو وہ رات کو ہاتھ سے کاٹا کرتے تھے. اب تو بہرحال بہت زیادہ مشینیں آ گئی ہیں، تو ہاتھ سے کاٹا کرتے تھے تو 3 3 4 4 5 5 6 6 لوگ، وہ تو خیر پوری فیملیز ہوتی ہیں کاٹنے میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگا لیا کرتے تھے رات کو. تو وہ زیادہ تر رات کو کاٹتے تھے کہ کوئی بندہ ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ پھر بہت جلد اس میں آگے جاتے تھے. تو ان کے یہ جلدی کام کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے کام کرنا. اب مقابلہ ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن پازیٹیو. کبھی بھی مقابلے کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے.
جی جی گرائنڈر بھی چورا چورا کرتا ہے، تو ایک دم نہیں کرتا نا. ماشاء اللہ. اچھا جی. باب مفعلہ کے اندر مفہوم کیا ہے؟ کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ اور مقابلہ کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا جی. اسی طرح باب تفعل، تفعل یتفعل، تفعل بھی کہہ سکتے ہیں، تفعلا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ فیل کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا. یعنی وہ جو کام کرنے لگے ہیں نا، اس کے اندر اسے حاصل کرنے کے لیے اس فیل کے اندر کیا ہے؟ تکلیف برداشت کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے. باب تفاعل، مشارکت، باہمی تعاون. جیسے مقابلہ تھا نا، اس کے اندر بھی تعاون والا معاملہ بھی تھا، لیکن مقابلہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا مفہوم تھا. لیکن اس میں کیا ہے؟ مشارکت، آپس میں مل کے کام کرنا. اس کے اندر باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے چلنا. تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے نا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی مدد بھی آتی ہے. اور کچھ چیزیں جو اجتماعیت کر سکتی ہے وہ اکیلا بندہ کر بھی نہیں سکتا. اچھا جی. باب افتعال، افتعال یفتعل، یہ ماضی کے ہیں سارے افعال. افتعال یفتعل، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، کسی کام کو اہتمام سے کرنا. تو یہ ہم اپنے اس میں کرتے ہیں. جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے، اہتمام سے ہم اس کے لیے تزئین و آرائش کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے اہتمام کے ساتھ جو ہے اسے اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، یا شروع شروع میں آتا ہے پانی پیش کرتے ہیں. تو اہتمام کرتے ہیں نا، تو یہ اہتمام والا معاملہ، کسی چیز کی تیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دینا کسی کام کو. اسی طرح باب انفعال، انفعال، انفعل ينفعل، انفعال یا انفعالا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ متعدی کو لازم کر دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ متعدی ہوتا ہے، ایک فعل اس کو لازم کر دیتا ہے. باب استفعال، یہ 8واں باب ہے ہمارا، اور آخری باب ہے باب استفعال. استفعل یستفعل، یہ کیا کرتا ہے؟ طلب کرنے یا سمجھنے کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 8 ابواب، اس کی تصویر بنا لیں، یا آپ کے پاس اگر آپ نے اس کو کاپی کروایا ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آگے ہم ایک ایک کر کے باب پڑھیں گے انشاءاللہ. متعدی میں آپ کو بس سمجھانے کے لیے بات بتاتا ہوں، یہ آگے جب ہم سمجھیں گے نا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. متعدی ایسے ہوتا ہے جیسے ایک متعدی بیماری ہوتی ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اور لازم وہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی نا ثلاثی مجرد کے اندر، جالسا. جالسا وہ ایک مرد بیٹھا، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ایک اور مثال پڑھتے ہیں متعدی کی. متعدی کیا ہے؟ ضربا، ضرب حامد محمودا. اب دیکھیں، ضرب حامد، حامد نے مارا. تو یہ جو مارنا ہے فعل کسی اور کو مار رہا ہے نا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. ضربا کے لیے مفعول کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم اکیلا فعل پڑھیں ضربا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر نے مارا. اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مار کھانے والا ہوگا. جبکہ جالسا کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی فاعل کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. تو اسی طرح جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دکھائی تھی نا کہ متعدی تھا، اسے پھر لازم ہو گیا اس کے اندر آ کر، نہیں لازم تھا متعدی ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بھی ہے
جی ماشاء اللہ. یہاں پہ ایسا بھی ہے کہ کوئی متعدی فعل ہو وہ لازم ہو جائے یہاں پہ آپ. تو یہ خصوصیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں الحمدللہ، ان کو سمجھ لیں انشاءاللہ. پھر آگے جو ہے یہ افعال بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتے جائیں گے. تو باب افعال کا جو ہے ماضی معروف کی گردان یہاں پہ آئی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گا. ہو سکتا ہے میں اگلے ہفتے آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی لے لوں. میرے خیال میں اس کے اندر تو ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں لیا، پتہ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا. ہاں میرے خیال میں پہلے پہلے لیا تھا شاید. تو اس کا ٹیسٹ لینا بھی ضروری ہے، ٹیسٹ بھی لے لیں گے انشاءاللہ. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضری ضرور اپنی لگائیے گا.